بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ انسانی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور لفظوں کو پرو کر کہانی بنانا یہ ایک بہت بڑا آرٹ۔ پھر دھواں دار زندگی کی بات ہو یا وبائی تنہائی کے دنوں کا قصہ ہو یا پھر تیسری جنس کی بات ہو یا کسی فری لانسر کی بیوی کا اپنی سہیلی کو لکھا گیا خط ہو، یہ وہ ساری کہانیاں ہیں جو ایک ہی کتاب میں آپ کو نظر آئیں گی اور جس کا نام ہے لا سلکی۔ ایک خوبصورت شاہکار، خوبصورت تخلیق، اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارے سے گیسٹ موجود ہیں جو اس لا سلکی کتاب کے فاؤنڈر ہیں، جو اس کے رائٹر ہیں۔ تو آج اس سے بات کریں گے کہ لا سلکی یہ اس کا مطلب کیا ہے اور لا سلکی میں اس کے علاوہ اور کس قسم سے کے افسانوی بلاگز شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی اہم موضوع اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ نوجوان لکھاری، نئے لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو آگے کیسے لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے منوا سکتے ہیں۔ تو جی میرے ساتھ موجود ہے رضا اختر، آپ کو ویلکم، خوش آمدید اور جی آیا۔ جی بہت شکریہ ماجد صاحب، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جی کہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد ہونا اور اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کرنا قابل ستائش ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے مدعو کیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ تو لا سلکی جو ہے وہ مختلف افسانوی بلاگز ہیں آپ کے، اور میں نے اس میں 2-3 جو پڑھے ہیں بڑا مزہ آیا۔ ایک پڑھا تو اس کے بعد دل کیا کہ دوسرا اور تیسرا اور پوری بک کو ختم کیا جائے۔ تو اس پروگرام کے بعد میں یقیناً اس سارے افسانوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گا ایک ہی سٹنگ میں۔ تو کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ آپ نے اس کو لکھنا شروع کر دیا؟ بیسیکلی ماجد صاحب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو کتاب لکھنے کا شوق ہے، تحریر لکھنے کا شوق ہم سب میں موجود ہوتا ہے۔ ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم اظہار خیال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہم پلیٹ فارم، کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی پوسٹ، کوئی کمنٹ، کوئی شیئر، کسی نہ کسی چیز ایسی بات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرلی چیز بھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں جب میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ مختلف سوشل آرگنائزیشن سے رہا ہے، مختلف اداروں کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں، اور اس دوران جو ہے وہ مختلف ٹریولنگ کی۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک سفر میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے مشاہدات دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کو پھر کوشش کی میں نے کہ میں ان کو بیان کر سکوں اور اظہار اس کا کر سکوں کہ میں نے ان واقعات کو، ان کہانی کو کس طرح سے دیکھا، اور اس کے اظہار کے لیے مجھے جو بہترین چیز لگی وہ یہ تھی کہ میں اس کو تحریر میں لے کر آؤں اور اسی سے پھر یہ بلاگنگ کا آغاز ہوا۔ اور جو پہلے آن لائن یہ لکھتا رہا ہوں میں، مختلف آن لائن ویب سائٹس کے اوپر میری تحریریں پڑھی ہیں، دوست احباب پڑھتے رہتے تھے۔ پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ کتاب پڑھنے والوں اور کتاب سے محبت کرنے والوں تک بھی اپنی تحریروں کو پہنچایا جائے۔ بعض دفعہ ویب سائٹ کے لنک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ویب سائٹس میں مسئلے آ جاتے ہیں، ادارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کتاب جو ہے وہ اگر ہمارے پاس موجود ہے تو میرے خیال میں یہ ایک لمبے عرصے تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور ہم اس کو خود بھی اس سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں اور دوستوں کو بھی ہم یہ اس سے دے سکتے ہیں۔ تو میرا یہی خیال تھا کہ اس کو کتاب کی شکل میں لایا جائے۔ وہ الحمدللہ تقریباً 2013 سے میں نے ایک ادارہ تھا پنجاب لوک سجاگ، اس میں میں نے ایز اے سب ایڈیٹر جب جاب سٹارٹ کی، تو اس کے بعد سے جو بھی تحریریں لکھتے گئے اور جو بھی آن لائن پبلش ہوئیں ان کو اکٹھا کر کے کمپائل کر کے میں نے اسے ایک کتاب کی شکل میں لے کے آیا۔ اور جہاں تک اس کے ٹائٹل کی بات ہے، لا سلکی ایک اردو لفظ ہے، اور یہ ایک انگلش لفظ جسے ہم وائرلیس کہتے ہیں اس کا اردو میننگ ہے وائرلیس۔ جی وائرلیس یعنی کہ بغیر تار کے کوئی ایسا کنیکشن جو کہ ہم جس سے ہم کنیکٹیوٹی فیل کرتے ہیں۔ لا سلکی بھی بغیر تار کے ایک ایسا کنیکشن ہے جو کہ قارئین، پڑھنے والوں کے لیے، لکھنے والے اور سماج کا ایک تکونی تعلق ہے، جس سے وہ ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے ایک تحریر پڑھی اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا دل کیا کہ ایک اور تحریر، تو کہیں نہ کہیں آپ کنیکٹیوٹی جب فیل کرتے ہیں اس لا سلکی میں لکھی گئی تحریروں سے، تو وہ ایک ایسا تعلق ہے جو کہ سماج کا، رائٹر کا اور آپ کا یہ ایک تعلق، اس کو لا سلکی سے پھر میں نے مشابہت دیتے ہوئے اس کو شائع کیا۔ چلیں جی، بہت اچھا، بڑا زبردست آپ نے کام کیا۔ اچھا مجھے یہ چونکہ آج کل نوجوان بہت سارے لکھنا چاہتے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نئے لکھنے والوں کو کیسے آگے لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو مزید نکھار سکیں؟ دیکھیں جتنے بھی لکھنے والے دوست احباب ہیں وہ لکھیں. لکھنا سب سے پہلا ایک کہہ لیں اسٹیپ ہے. آپ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کا اظہار کریں, اس پہ اپنی رائے دیں. سوری. اس کے بعد جو ہے آپ اپنی اس تحریر کو جو ہے مختلف جگہوں پر پبلش کروانے کے حوالے سے, شائع کروانے کے حوالے سے کانفیڈنٹ ہو. صحیح. اگر ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہے تو کالج کے اپنے میگزین ہیں, آپ اس میں اپنی تحریر شائع کروا سکتے ہیں. اگر آپ ایک سماجی ورکر ہیں تو آپ کے علاقے کے میگزین, جرائد, رسائل آتے ہیں, آپ اس میں پبلش کروا سکتے ہیں. اگر آپ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ لکھتے ہیں, آپ فکشن لکھتے ہیں, نان فکشن لکھتے ہیں, آپ کالم لکھتے ہیں, فیچر لکھتے ہیں, بلاگ لکھتے ہیں, تو اس میں آن لائن بھی اب بہت سارے مواقع موجود ہیں. آپ آن لائن ویب سائٹس پر شائع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آن لائن ویب سائٹس پر بھی شائع نہیں کرنا چاہ رہے یا اس میں بھی آپ کے پاس معلومات کم ہے, تو آپ سمپلی گوگل کر کے آپ اپنا بلاگنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. گوگل آپ کو فری بلاگنگ کے کئی پلیٹ فارمز مہیا کرتا ہے جہاں پہ آپ کی تحریریں شائع ہوتی ہیں. اور جہاں تک اس میں موٹیویشن اور انکریجمنٹ کی بات ہے, دیکھیں لوگوں کی طرف سے ملنے والے کمنٹس, لوگوں کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک آپ کی موٹیویشن ہوتے ہیں, وہی آپ کی انکریجمنٹس ہوتے ہیں. جب آپ ایک تحریر لکھ کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں, اور اس سے آپ کو مزید ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو مزید اچھا لکھوں, مزید بہتر لکھ سکوں. صحیح, بہت اچھے جی. یہ آپ نے بڑی ساری سجیشنز دے دی ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, جس ایریا میں بھی ہیں, جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں, تو آپ لکھیں. سب سے پہلے تو لکھیں, اس کے بعد جہاں موقع ملتا ہے آپ اس کو پبلش کریں. اور کئی سارے فری اس طرح کے ہیں. جی بالکل اسی طرح سے اس کے کئی سارے پلیٹ فارمز ہیں. آپ نریشن بھی کر سکتے ہیں, اپنی لکھی ہوئی چیز کو نریٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے, اور کئی چیزیں. آج کل کے گلوبل دور میں اور انٹرنیٹ کی اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز کو لوگوں کے سامنے کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جب آپ بار بار لکھتے ہیں, پالش کرتے ہیں, تو اس سے چیزیں مزید نکل کر سامنے آتی ہیں. مطلب اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں اپنی پہلی تحریر جو میں نے فرسٹ ٹائم کوئی ایسی فکشن لکھی, تو وہ میں آپ کو دکھاؤں تو شاید میں نہ دکھا سکوں, کیونکہ وہ شاید اتنی پختہ نہیں ہوگی, اتنی اچھی نہیں ہوگی, اس میں الفاظ اتنے اچھے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں آج آپ کو کچھ اپنی لیٹسٹ دکھاؤں تو میں اسے فخری انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ میں بندہ سیکھتا ہے, پھر امپروومنٹ آتی ہے, بہتری آتی ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ تحریر میں آپ کی پختگی ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک اور بات میں ضرور کرنا چاہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ پاکستان میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو آرٹ لورز ہیں نا, وہ ختم ہو گئے ہیں شاید, یا کم ہو گئے ہیں پہلے سے, کہ کوئی ورک شاپس نہیں ہوتی, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, نئے لکھنے والوں کو, نئے بولنے والوں کو, نئے گانے والوں کو, کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, اس پلیٹ فارم سے وہ آئیں, وہ سیکھیں, وہاں پہ ورک شاپس ہوں, وہاں پہ سیمینارز ہوں. اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اس کا واقعی ہی فقدان ہے. چھوٹے شہروں میں تو بہت زیادہ ہے, بڑے شہروں میں بھی کچھ منوپلیز ہیں, کچھ دھڑے بندی ہے, کچھ اس میں مختلف لوگ اپنی ڈیٹ کی مسجد بنا کے آرگنائزیشنز کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو فن ہے وہ کسی 4 لوگوں یا 5 لوگوں کے سائے تلے نہیں پنپتا. اس کو ایک اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے اس کا آنا اور اس پہ ورکنگ ہونا بڑا ضروری ہے. چھوٹے شہروں میں اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ نے انفلیشن, عوامی ترجیحات کو جو ہے وہ ختم کر کے, جمہوریت کو ختم کر کے, لوگوں کی انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کو اتنا مشکل میں ڈال دیا کہ وہ مشین بن چکے ہیں. سارا دن آپ کی 9 to 5 جاب ہے, اس کے بعد آپ کے گھر کے مسائل ہیں, آپ کا ویکینڈ ہے تو اس میں آپ کے 20 کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. تو آج کا جو نوجوان ہے یا آج کا جو مرد ہے یا جو فنکار ہے یا ایون کوئی خاتون ہے جو اپنے اندر کے شوق کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس کو اپنے روزگار, اپنی مصروفیت اور اپنی فیملی کرائسس سے نکلنے میں بڑا مشکل آ رہی ہے. لیکن یہ کہ اگر اس حوالے سے سوسائٹیز بنتی ہیں, اس حوالے سے آرگنائزیشنز بنتی ہیں, اس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اس طرح کے چھوٹے موٹے پروگرامز ہوتے ہیں, سیشنز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں, اوپن مائک ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, ٹیلنٹ سیشنز ہوتے ہیں, تو اس میں یقیناً لوگ کسی نہ کسی طرح سے ٹائم نکال کر آ ہی جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے خود سے یا تو سوچنا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ تو اپنے معاملات سے ہی نہیں وہ اس سے نکل رہی.
یا پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں اکٹھا ہو کے کچھ ایسا اسٹیپ لینا پڑے گا کہ ایسے پلیٹ فارمز ہم بنا سکیں, ایسی نشستیں رکھ سکیں, ایسے سیشن رکھ سکیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوں. جی بالکل, یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے. مثلا اب دیکھنا اتنے سارے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں اور ان میں کوئی بھی نہ بچوں کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے, نہ کوئی ینگسٹرز کے لیے دیا گیا ہے, سوائے آپ کو یا تو نیوز نظر آتی ہیں یا پھر ان کے اوپر اگر دیکھیں تو ڈراماز کسی چینل پہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کے آرٹ کے اوپر کوئی اٹینشن نہیں دی جاتی. تو یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے, ہمیں خود ہی سوچنا پڑے گا. اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ لکھتے ہیں, آپ گاتے ہیں, آپ کچھ بھی اس طرح کا تخلیق کار ہیں تو ہمیں انفارم کریں اور ہم آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, لاسٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا جو افسانوی بلاگز ہے ان کی کتابی شکل میں اب آ چکے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لکھا ہوا پڑا ہوا ہے, ان کی اپنی تخلیق کا ان کے پاس موجود ہیں, لیکن کتابی شکل میں لانے کے لیے بھی انہیں مسائل آتے ہیں. تو ان مسائل کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا بتانا اگر چاہیں کہ کس طرح ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس اگر اتنا مواد اکٹھا ہو چکا ہے جو کہ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو سکتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اس کی مزید پروف ریڈنگ کر لیں, اس کو مزید اچھے سے دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کی کتاب شائع کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کا کنٹینٹ کس طرح کا ہے. اس کے بعد سیکنڈ فیز یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف لوکلی آپ کے شہروں میں پرنٹرز جو ہے ڈسٹریبیوٹرز موجود ہوتے ہیں یا پبلشرز موجود ہوتے ہیں. نہیں تو آپ آج کل جیسے میں بتا رہا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں مختلف جو نامور پبلشرز ہیں, لاہور کے, کراچی کے, ملتان کے, فیصل آباد کے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ انہیں اپنا جو ہے وہ مسودہ بھجوا سکتے ہیں, اس پہ وہ ریویو لیں گے, آپ کو ریویو دیں گے, فیڈ بیک دیں گے. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ وہ آپ کو گائیڈ لائن دے کے آپ کو کتاب کی طرف شائع کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن دیں گے اور مزید بتائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ پبلشر سے رابطہ ہو سکتا ہے. مسودہ اگر آپ کے پاس ریڈی ہے آپ اپنے طور پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی اپنے استاد کو دکھا سکتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتاب کے بارے میں زیادہ بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. آپ پبلشر سے میٹنگ کر سکتے ہیں. اور تھرڈ میں یہ ہے کہ پھر آپ اس کی پبلشنگ کی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں اس طرح سے بھی مینیج کر سکتے ہیں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ آپ کے مسودے کو, آپ کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو رعایتی پیکج بھی دیتے ہیں. آپ کو 50% اس میں اس کی جو ایکچوئل کوسٹ ہوتی ہے اس میں کمی کر دی جاتی ہے. آپ کو 25% جو ہے وہ کوسٹ میں کمی کر دی جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو فائنینشیل اس میں جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مستحکم ہو جاتی ہے اور بیلنس ہو جاتی ہے. تو پبلشنگ کے بھی اداروں سے اسی طرح سے. اور میرے خیال میں جب آپ ایک یہ سوچ لیتے ہیں مینٹلی طور پہ کہ اب میرا جو مواد ہے, جو کنٹینٹ ہے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ میں نے اب اس کو کتاب کی شکل میں لے کر آنا ہے, تو پھر رستے آہستہ آہستہ کھلتے رہتے ہیں. آپ اس کو مختلف جو ہے وہ طریقوں سے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو آپ کو کئی سارے آئیڈیاز اور کئی ساری انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. جی بالکل جی, بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت سی ڈسکشن ہوئی ہے. تو رضا اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ جیسے جیسے آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور بہت ساری شارٹ سٹوریز کے حوالے سے آپ نے اس طرح لکھا ہے, تو اس کے اوپر بھی کسی دن کوئی سٹنگ رکھیں گے اور بات چیت ہوگی. تو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.